جی الحمدللہ نیشنل پریس کلب کے اندر موجود ہیں اور ایک اچھا سیشن گزرا. اس کے اندر علمی کلام ہوا، سرکار علیہ السلام کے خوب ذکر نعت کی صورت میں ہوا. نعت کے آداب سے اگر ہم کلام کریں تو حضور کا ذکر کس طریقے سے کرنا چاہیے. رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کافی مقامات کے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے، ادب سے لیا جائے، حضور کا ذکر کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے تو اس کو بھی کس انداز سے کرنا چاہیے. اور اگر موجودہ دور میں کسی کے کلام کو اگر آپ دیکھیں تو اس کلام کو پڑھنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. لوگ شعر لکھ دیتے ہیں، شعر عام انسان کے لکھا جاتا ہے، لیکن حمد و ثنا اللہ پاک کے بعد نبی پاک کی کرنا یہ واقعی ایک فن کا کام ہے. شعر ایسے نہ لکھے جائیں کہ جس سے آپ کے ایمان کے لالے پڑ جائیں. اب اگر دیکھا جائے کلام کے اندر تو کچھ کلام ایسے بھی آ گئے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد تشویش ہوتی ہے کہ مجھے ثواب ملا یا مجھے گناہ ملا. نعت خواں حضرات کلام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس شعر کو ہم رکاوٹ کیسے بنے. تو اس کا بہت آسان حل ہے کہ ہمارے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں اگر یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو لے لیں اور اعلیٰ حضرت کا ہی کلام پڑھا کریں تو یہ جتنے بھی دل کے اندر ہمارے شک و شبہات ہیں یا کوئی ایسا کلام پڑھنے سے ہم بچ جائیں. تو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کے اندر آپ کو عافیت یہ نصیب ہوگی کہ آپ سے کوئی غلط کلام نہیں پڑھا جائے گا. اعلیٰ حضرت ایک مجموعہ ہے عالم دین کا، یا آپ کی جو تصنیفات و تعلیمات ہے اس کے اندر ادب اور عشق کا زیادہ تر کلام ہوا ہے. تو جب بھی کلام کریں گے اور ایسے جگہوں کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا کہ اگرچہ نبی پاک علیہ السلام محشر کے میدان میں موجود ہیں تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بھی کلام کر دیا. نبی پاک علیہ السلام قبر میں جائیں، ہمارے پاس جب ان کا چہرہ دکھایا جائے گا ہم جب قبر میں جائیں گے تو اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے پورا ایک منظر کھینچ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اگرچہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں کوئی مقام کے اوپر ایک اچھی ہمیں پروگریس ملی ہے، یا حضور کا جو حسن اخلاق تھا اس کے اوپر بھی آپ نے ایک منظر کشی کر دی. آپ کی سیرت پہ، آپ کے چہرے پر بھی آپ نے اپنے اشعار کے اندر کیا خوب کلام فرمایا. تو اعلیٰ حضرت کا بہترین کلام ہے اور امیر سنت نے بھی اس کے اندر کتاب لکھی ہے. اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط محتاط، کیونکہ عالموں کا لکھنا اور ہے اور ایک عام انسان کا لکھنا اور ہے. تو میری بھی آپ سے ہی، آپ کے توسط سے، آپ کے چینلز والوں سے یہی التجا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کلام پڑھیں یا کلام کو سنیں تو کوشش کیا کریں کہ کلام اعلیٰ حضرت کا ہو، امیر علیہ سنت کا ہو، یا ایسا کلام ہو کہ کسی عالم دین نے اس کو لکھا ہو. تو انشاءاللہ عز و جل آپ ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے. دعوت اسلامی یہی سوچ اور یہی فکر لے کے آپ لوگوں کے پاس آتی ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ترقیاں اور عطا فرمائیں کہ جس میں سے آپ کے پاس آنا کم و بیش 107 شعبوں کو اب 80 شعبوں میں ضم کر دیا گیا ہے، اور وہ 80 شعبوں میں سے ایک شعبہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے. اس کے اندر صحافی حضرات کے پاس جانا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اسی طریقے سے ہمارے رابطہ کا ایک شعبہ. یہ تو میں وہ شعبے آپ کو گنا رہا ہوں کہ جن کا مقصد ایک اسپیسیفک، ایک ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا جا کر دعوت دینا ہے، جو عام لوگ اپنے اپنے پوائنٹس پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے جو بڑے شعبے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ بڑے شعبے ہیں جس کے اندر طلباء کرام کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہو چکی ہے. اب روزانہ دعوت اسلامی کم و بیش 7 آپ کو عالم دین پرووائڈ کر رہی ہے. اس معاشرے کو 14 حافظ آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے پر ڈے کے حساب سے. آپ کو دن کے اندر 2 مساجد دعوت اسلامی دے رہی ہے. آپ کو جو بچے ناظرہ پڑھ کر نکلتے ہیں پر ڈے، ہماری تعداد پچھلے سال کی 21 بچوں کی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ کس قدر الحمدللہ کام ہو رہا ہے، کس نے احسن انداز سے ہو رہا ہے. خالی ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی کہتے ہیں اور ہم اس کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کو آپ جہاں چاہیں چیک کریں. یہ ہمارے اسپیسیفک جو گنے ہوئے الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں، اور یہ بھی پرانی رپورٹ ہے. ابھی ہر دن دعوت اسلامی 2 قدم آگے کی طرف چلی جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، اور ہمارا جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی بھولتی نہیں ہے. اگرچہ ڈینمارک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارا انداز دوسرا ہے. ہم نے ڈینمارک میں جا کر دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بنا دیا. فرانس نے جو کام کیا وہ دنیا کے سامنے، ہم نے فرانس میں جا کر دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بنا دیا. تو مخصوص مقامات
نہیں ہے دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر، ساؤتھ افریقہ کے اندر دن کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی نے ایک نیو مسلم کورسز کرانا شروع کر دی ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوں گے اب کن جائیں گے کہاں، ان کو گائیڈ لائن کیا ملنے والی ہے، ان کی رہائش، ان کو بلا کر بٹھا کر سمجھانا، یہاں تک کہ ان کو عالموں تک پہنچانا۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ جو کہ انگلینڈ سے ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کے 63 سال پادری کی صورت میں گزارے۔ اچھا، پھر انہوں نے دعوت اسلامی کو دیکھا، اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے عالم کورس کرنا ہے۔ ان کو عالم کورس کے لیے لگایا تو 78 یا 80 سال کے اندر ان کی کم و بیش عالم کورس کمپلیٹ ہوا، اور اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد عالم کورس کرنے کے دوسرے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، کیونکہ وہ ایک عالم دین بن گئے۔ تو اللہ نے کس کے لیے کس جگہ کے اوپر کون سے مقام پر جا کر اس کی آخرت کا بندوبست کر رکھا ہے، اللہ ہمارے ہی آخرت کو ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دعوت اسلامی خالی کراچی یا آپ کے پاکستان میں نہیں ہے، اوورآل پورے دنیا کے اندر یہ اس وقت کام کر رہی ہے، اور اس میں کوئی دعوت اسلامی کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی آپ کی ہے، اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں کام کریں، اپنے ذمہ دارانوں کے ساتھ اٹیچ رہیں، جمعرات فیضان مدینہ میں آپ شرکت کریں، ہفتہ واری مدنی مذاکرے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور ایک اچھی زندگی گزارنے کو گائیڈ لائن ملے گی۔